السلام علیکم سب ناظرین سے گزارش ہے کہ ایک بار درود شریف پڑھ لیں۔ ایک بار درود شریف پڑھنے سے اللہ تعالیٰ 10 مرتبہ رحمت فرماتے ہیں۔ بہت ہی دل دہلا دینے والا واقعہ، اور ایسا واقعہ کہ آپ کی روح تک کانپ جائے صرف سوچ کر، اور اس کی جو تفصیلات ہوں اس کو پڑھنے کی آپ میں ہمت تک نہ ہو۔ آپ شوق میں چلے جاتے ہیں کہ کوئی انسان بھی ایسا کچھ کر سکتا ہے۔ ایک بھیڑیا بھی دوسرے بھیڑیے کو ایسے نہیں چیرتا، ایک جانور بھی دوسرے جانور کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرتا۔ اس کو بھی گھن ہے شاید، اس کو بھی شرم ہے شاید، لیکن ان انسانوں کو شرم نہیں آتی۔ ناظرین، کولکتہ ہائی کورٹ میں ایک ماں اور باپ اپنی بیٹی کے قتل کے لیے ایک درخواست دائر کرتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ پہلے ہمارے پاس فون آتا ہے کہ تمہاری بیٹی کی طبیعت خراب ہے اور وہ بیمار ہے۔ ماں باپ پریشان ہو جاتے ہیں۔ وہ پھر بار بار فون کر کے ہسپتال سے کنفرم کرنا چاہتے ہیں کہ کیا ہوا ہے، تو پھر بتایا جاتا ہے کہ تمہاری بیٹی نے اپنے آپ کو مار دیا ہے۔ وہ پھر رونے لگتے ہیں اور ان کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ وہ آخر کریں تو کیا کریں۔ آخرکار ماں اور باپ کے ساتھ ایک رشتہ دار وہ سیدھا ہاسپٹل پہنچ جاتے ہیں، اور وہاں جانے کے بعد کہتے ہیں کہ ہم اپنی بیٹی سے ملنا چاہتے ہیں۔ آخرکار کیا معاملہ ہے، کیا ماجرا ہے؟ پھر وہاں ہاسپٹل کا جو عملہ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ تم تھوڑی دیر آرام کرو، بیٹھو، پانی پیو، اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ اسی طرح سے انتظار کرتے کرتے 3 گھنٹے ہو جاتے ہیں، لیکن ماں اور باپ کو اپنی بیٹی سے کوئی ملنے نہیں دیتا۔ تبھی کوئی آدمی ان کے پاس آتا ہے تو کہتا ہے سیٹلمنٹ کر لو، یعنی کہ وہ والدین جو اتنے گھنٹوں سے اپنی بیٹی کو دیکھنے کے لیے تڑپ رہے ہوتے ہیں، ان سے کہا جاتا ہے کہ سیٹلمنٹ کر لیجئے۔ ناظرین، یہ دردناک کہانی ہے ہمارے پڑوسی ملک، جس میں ایک مسیحا جیسی 31 سالہ ٹرینی ڈاکٹر کے ساتھ گھناؤنا ظلم ہوا۔ ایسی ڈاکٹر جس کے والدین نے بڑی مشکلوں سے اس کو محنت کر کے ڈاکٹر بنایا۔ جب وہ ڈاکٹر بنی تو سرکار KIG کار میڈیکل کالج میں بطور ٹرینی ڈاکٹر ڈیوٹی دینے لگے۔ یہ واقعہ ہے 8 اور 9 اگست کی درمیانی رات کا، جس میں ڈاکٹر مومیتا نے 36 گھنٹے کی ڈیوٹی دینی تھی۔ وہ رات 10 بجے کھانا کھانے کے بعد اپنے والدین کو فون کیا کہ میں ٹھیک ہوں اور سب ٹھیک ہے۔ یہاں والدین مطمئن ہو گئے، مگر ان کو کیا پتہ تھا کہ یہ ان کی اپنی بیٹی کے ساتھ آخری بار بات ہو رہی ہے۔ وہ درمیان میں 11 بجے کے آس پاس اپنی ماں سے بات کرتی ہے اور کہتی ہے کہ ماں میں تھک سی گئی ہوں، اور کہتی ہے کہ ماں میں تھوڑا مریضوں کا راؤنڈ اپ لے لوں اور مریضوں کو دیکھ لوں، آپ سے بات کرتی ہوں۔ پھر کب 2 بج جاتے ہیں، وہ اپنی جونیئر کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتی ہے، اور کھانا کھانے کے بعد وہ ان سے کہتی ہے کہ میں تھوڑی تھک سی گئی ہوں، اس لیے جا کر آرام کر لیتی ہوں۔ آرام اسی بلڈنگ کے اندر 4تھی منزل کے اوپر ایک سیمینار ہال ہے، اس کے اندر جاتی ہے اور آرام کرنے لگتی ہے۔ سنجے راؤ نامی ایک رضاکار وہ شام 5 بجے اپنے ساتھ ایک مریض کو لے کر آتا ہے اور وہ اس کو داخل کرا کر پھر چلا جاتا ہے۔ سنجے راؤ رضاکار بن کر وہاں لوگوں کو داخل کراتا ہے اور ان سے تھوڑے بہت پیسے لے لیتا ہے۔ پھر رات کے 3 بجے کے آس پاس پوری بلڈنگ کے آس پاس گھومتا ہے، اور گھومنے کے بعد سیدھا جو سیمینار ہے اس کے اندر چلا جاتا ہے، اور یہ CCTV کیمرے کے اندر جاتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ تقریباً 40 سے 45 منٹ یہ اندر رہتا ہے، اور پھر تقریباً 4:37 پر سیمینار سے باہر آتا ہے اور یہ نکلتا ہوا CCTV کیمرے سے دکھائی دیتا ہے۔ اب تک تو کسی کو کچھ نہیں پتہ ہوتا کہ آخرکار ہوا کیا ہے، لیکن جیسے ہی دن نکلتا ہے، صبح کے 6 بجتے ہیں، تو ایک ملازم ہال کے اندر جاتا ہے تاکہ صفائی کر سکے۔ تو جا کر دیکھتا ہے تو اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں کہ ایک لاش پڑی ہوئی ہے جو کہ خون سے لت پت ہوتی ہے۔ جیسے ہی اس نے لاش کو دیکھا، وہ دیکھ کر چیخنے لگتا ہے۔ اس کی چیخوں کو سن کر جو آس پاس کام کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی دیکھ کر حیران اور پریشان ہو جاتے ہیں۔ آخرکار ڈاکٹروں کی ایک ٹیم آتی ہے، وہ دیکھتے ہیں، وہ اس معاملے کو شروعات میں کہ میڈیکل کالج کا امیج نہ خراب ہو جائے، اس معاملے کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ بات باہر نہ نکل سکے، اس لیے اس لڑکی کے ماں باپ کو پہلے غلط بتاتے ہیں اور پھر ان کو ہینڈل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔
اور جب وہ اپنی بیٹی کو دیکھتے ہیں تو اس کے جسم پر کوئی کپڑا بھی نہیں تھا، اور جس روپ میں بیٹی پڑی ہوتی ہے تو کوئی بھی ماں باپ پاگل ہی ہو جائے گا اور یہ سوچنے پر مجبور ہو جائے گا کہ آخر ان کی بیٹی کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ پھر جو لاش ہوتی ہے اس کو ہاسپٹل والے پوسٹ مارٹم کے لیے بھیجتے ہیں۔ اس کے جسم کی بہت سی ہڈیاں ٹوٹی ہوئی ہوتی ہیں اور آنکھوں سے خون بہہ رہا ہے، آنکھوں میں اینک کے شیشے کی کنکریاں ہوتی ہیں، ٹانگیں فریکچر ہوتی ہیں، اکٹھی نہیں کی جا سکتی۔ اب آخرکار کیوں، کیا، کس نے کیا؟ پولیس کے لیے بہت سارے سوالات تھے۔ پولیس نے شروع میں کہیں نہ کہیں اس معاملے کو دبانے کی کوشش کی ہوگی، جس کی وجہ سے ماں باپ نے یہ درخواست ہائی کورٹ میں دائر کرا دی اور کورٹ کو آخرکار رد عمل کروانا پڑا۔ اب اس معاملے کی جب پولیس جانچ پڑتال کرتی ہے، جانچ پڑتال کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہ معاملہ دیکھتے ہی دیکھتے سوشل میڈیا پر ڈسکس ہونے لگتا ہے کہ یہ کس نے کیا اور کیوں ہے۔ تو جب پولیس کا سراغ لگانے کی کوشش کر رہی تھی تو پولیس کو ایک بلوٹوتھ ملتا ہے، تو اس حال کے آس پاس جو بھی دیکھا جا رہا تھا ان میں سب کو بلایا جاتا ہے اور پوچھ گچھ ہوتی ہے، تو اس میں یہ بلوٹوتھ سنجے راؤ نامی ایک آدمی سے جا ملتا ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ سنجے راؤ یہ سب واردات کرنے کے بعد سیدھا ہاسپٹل سے پولیس اسٹیشن جا کر جیل میں سو جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ وہ شراب کا عادی ہے، شاید اس دن بھی اس نے شراب پی رکھی ہوتی ہے، مگر پھر جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ جلدی جلدی ثبوتوں کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے، مگر اس کے پکڑے جانے میں ایک تو یہ بات ثبوت ملتا ہے کہ اس کے جوتے پر خون کے دھبے لگے ہوتے ہیں، پھر CCTV فوٹیج میں اسے ہال سے نکلتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے، مگر پولیس یہ بات آگے پھیلنے نہیں دینا چاہتی۔ ناظرین، سچ تو یہ ہے کہ پہلے دن پیدا ہونے سے لے کر عورت قبر تک محفوظ نہیں۔ ہم اس معاشرے کا حصہ ہیں جہاں نقاب حجاب میں نظر کو جھکا کر چلنے والی بھی محفوظ نہیں۔ قبر میں لیٹی لاشوں کو بھی ڈر ہوتا ہے کہ گورگن سے، اور یہ جھوٹ بھی نہیں۔ یہاں تک کہ ایک شادی شدہ عورت جو ماں باپ کی رضا سے نکاح کر کے مرد کے ساتھ آتی ہے وہ اس سے محفوظ نہیں، وہ پہلے ہی دن ہسپتال پہنچ جاتی ہے۔ مجھے اس ایک جملے سے حد سے زیادہ نفرت ہے کہ ہم اپنے گھر کی عورتوں کی بڑی عزت کرتے ہیں، گھر کی عورت کی تو سب عزت کرتے ہیں، پتہ تو تب چلے جس دن تم یہ کہو میں غیرت والا ہوں، باہر کی عورت بھی مجھ سے محفوظ ہے۔ ڈاکٹر مومیتا کو انصاف دلانے کے لیے، یہ ملی بھگت کا گھناؤنا کھیل ختم کرنے کے لیے، ان مفادات کا گٹھ جوڑ توڑنے کے لیے ہندوستان بھر میں 10 لاکھ سے زائد ڈاکٹر نے ہفتے کے روز سوائے ایمرجنسی کے تمام سروسز معطل کر دی، ہڑتال کر دی اور انصاف کے لیے، تحفظ کے لیے، سہولیات کے لیے، خواتین ڈاکٹرز کی ڈیوٹی کے SOPs کی سہولت کے لیے پورے ہندوستان بھر میں ہڑتال ہے، اور ہندوستان میں ڈاکٹرز کی ہڑتال کا سلسلہ دراز ہو سکتا ہے۔ بنگال میں ممتا بنرجی کی سرکار نے ان ڈاکٹرز کو معطل کر دیا جن ڈاکٹرز نے مومیتا کے حق کے لیے آواز اٹھائی۔ اس پر بات کرنا اس لیے ضروری تھا کہ جب بھی دنیا کے کسی کونے میں کہیں بھی ظلم ہوتا ہے تو ہر عورت کا دل دہل جاتا ہے، کیونکہ یہ واقعہ ثانیہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ عورت کو تحفظ فراہم کرنا معاشرے کی سب سے اہم ذمہ داریوں میں سے ایک ہے۔